آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے سوال ہوا یہ 9 مئی کی اور جس طرح کے واقعات جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال، کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی؟ اور ان کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو وہی رد عمل آئے گا، یعنی اسی طرح سے اب جو حالات ہوں گے، ملک بند ہونے کی سچویشن ہے، وہی سارے حالات ہوں گے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری چیز کو؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ گرفتار کرنے کی حکومت کوشش کرے گی عمران خان کو؟ دیکھیں، حکومت کی شدید ترین خواہش ہے، اور حکومت سے مراد یہ کہ جو شریف خاندان ہے وہ اس میں پیش ہے۔ نواز شریف دیکھنا چاہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بڑے بچگانہ انداز میں جو ان کے گفتگو کا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ قیمت پہ جو ہے پہاڑے بقول ان کے برابر ہوں، اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ برابر کرنے میں کہ جو ایک آدمی فرض کریں اس کے اوپر اس نوعیت کے کیسز نہیں ہیں، اتنے سنگین کیسز نہیں ہیں جو کہ ان کے والد محترم پہ تھے، چچا پہ تھے، یا ان کے جو کزنز ہیں ان پہ تھے، ان کی پارٹی کے ممبرز پہ تھے، وہ چاہتی ہیں ہر قیمت پہ مطلب ہے ان کو کسی بھی طرح سے مطلب ہے جو توشہ خانہ ہے تو پتہ چلا توشہ خانہ کیسز ان پہ زیادہ بڑے بنے ہوئے ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو بھی آپ کیس کا اگر آپ نام لیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پر اس کی انٹینسٹی بہت ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہ لوگ سیاسی بالغ النظری کا ثبوت دیں اور سیاسی کشیدگی اور تناؤ میں کمی لائیں۔ اگر ظاہر ہے کہ آپ یہ لگے کسی مقبول لیڈر کو، جو قداور سب سے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے اکارڈنگ ٹو دا سرویز، تو وہاں پر پھر اس کا رد عمل آتا ہے، اور رد عمل اس لیے بھی آتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر، اور حکومت کے بہت سارے اداروں پہ، چاہے الیکشن کمیشن کا آپ نام لے لیں، چاہے پولیس کا لے لیں، چاہے نیب کا لے لیں، اور جس طرح سے سلوک کیا گیا ہے سیاسی قیدیوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، اس کی آپ کو پاکستان میں نظیر نہیں ملتی۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے بھائی، پہلے بھی مطلب فوجی حکومتیں بھی اس ملک میں گزری ہیں، لوگوں کو پکڑتے تھے، ادیب شاعر گئے تو پتہ چلا کتاب لکھ کر آئے۔ ایوب خان کے دور میں اگر پکڑا گیا، فیض احمد فیض کو پکڑا، حبیب جالب صاحب کو گرفتار کیا، تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا جو آج سلوک ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، میں دہرانا نہیں چاہ رہا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ سیاسی قیدی جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں لکھ کر آتے تھے جیل سے۔ یہاں جو صورتحال ہے، یہاں تو بڑی شرمناک صورتحال ہے جو ناقابل بیان ہے اسکرین کے اوپر۔ تو جب صورتحال یہ ہو، اتنا زیادہ آپ انتقام کی اس میں آگ میں جل رہے ہوں، اور آپ کی اخلاقی وہ نہ ہو، مطلب ہے کہ لوگوں کی نظر میں ساکھ نہ ہو، لوگ یہ جانتے ہیں کہ جناب ایک نامکمل قومی اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے، وہ قانون سازی آپ کے اور ہمارے لیے نہیں ہو رہی، عوام کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ چند خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے، جیسے کہ نیب قوانین ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کا 99.9%، بلکہ اس کے اندر بھی 0.0001% پاکستانیوں کا مسئلہ نیب ہوگا اس وقت، جس کے لیے انہوں نے قوانین تبدیل کر دیے۔ پھر آپ اتنا بلیٹنٹ طریقے سے نیب کو بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اسی کی وجہ سے جو سابق نیب کے چیف تھے انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا جی میں انتقامی کارروائیوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں بال جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں اشتعال نہ پھیلائے۔ آپ نے لوگوں کو بڑا دکھی کیا ہے، بڑا اچھے اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے، 48% یہاں پہ افراط زر ہے، فوڈ انفلیشن، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، مطلب اکنامک ایکٹیویٹی ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے نظر میں عمران خان سے انتقام لینا ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کا رد عمل آئے گا، لوگ بہت دکھی ہیں، بہت غصے میں ہیں، اور ان کو احساس نہیں کہ اس کا رد عمل اور پاکستان کتنا بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ تو خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں، اور سب سے میں آخری جملہ کہوں گا، ہماری فوج کی بہت ذمہ داری ہے کہ فوج اپنا ایک مثبت روایتی کردار ادا کرے۔ جب بھی اس ملک میں بحران آتا ہے فوج وہ کردار ادا کرتی ہے، لوگ مطلب ہے پاکستان کو روڈ میپ دینے کا، کیونکہ ثابت ہو گیا یہ پارلیمنٹ تو پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ یہ پارلیمنٹ کل کو یہ لے کر آئیں گے توہین پارلیمنٹ کا ایک بل کوشش کر رہے لانے کی، مجھے خطرہ ہے فوج تو اے پولیٹیکل ہے، بدعنوانی کا بل نہ لے کر آ جائیں۔ نہیں وہ لیکن اب تو ملک کی اس میں بن گئی ہے نا، ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو فوج جب جس طرح اس میں آتی، پینڈیمک میں آتی ہے، زلزلے میں آتی ہے، سیلاب میں آتی ہے، سیاسی زلزلہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور زلزلے سے بچانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کا ایک فرض ہے کہ وہ آ کر وہ کرپشن کو کنڈون نہ کرے۔ جمہوریت کی قیمت کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ جو لوگ سب سے متنازع ترین سیاستدان ہیں اور پارٹ آف دا پرابلم جو پارلیمنٹ ہے اس کو آپ مسلط کر کے رکھیں۔ دیر شوڈ بی اے وے آؤٹ، اور ایک ہی وے آؤٹ ہے، انتخابات۔ جی امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہی وے آؤٹ ہے جس کی عامر ضیاء صاحب بات کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹ انتخابات تو ہونے چاہیے، اور یہی جمہوریت کا بھی حسن ہوتا ہے اور ملک کی بقا کے لیے بھی بڑا ضرورت ہے۔ تو امتیاز صاحب، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جو 2 دن پہلے کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے وہ واپس نہیں ہوئی ہے، جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے لیے، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی اس طرح کی مذمت نہیں کی، کیا ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی؟ سیکنڈ کویسچن، کیا عمران خان صاحب کو لگتا ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟
बहुत सारे सवाल कर दिए आपने। जी जो साथ ही ताकि आप जो एक कुछ साथ जवाब दे सकें। जी जी, जो आपने देखा कि कोर कमांडर साहब के घर पे जिस तरह हमला हुआ, तो इन हमलों की दावत तो खुद नवाज शरीफ साहब ने भी दी थी अपनी गुजरांवाला में, वीडियो लिंक के जरिए तकरीर उन्होंने की थी। मरियम सफदर ने कहा था, जो यहाँ रावलपिंडी में जलसा हुआ था, खुद जजों की तस्वीर वह लहरा लहरा के हम आपसे इंसाफ मांगेंगे। तो ये तो जो क़यादत होती है बहैसियत मजमूई असरअंदाज तो होगी लोगों के ऊपर। तो जो आपने पूछा कि एसपीआर का प्रेस रिलीज आया था, एसपीआर वालों को भी सोचना पड़ेगा उसके ऊपर जिस तरह अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सादिर कर दिए हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इनको फौरन ये नहीं कहना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज जो है तो वो बेहतर हो गया, रुपया बेहतर हो गया, या फिर यह कि कानूनी तौर पे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। ये फौज का काम नहीं है। फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई अहम हिस्सा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस इदारे को अब ये इदारा ये भी नहीं कह सकता कि हम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हैं, मौजूदा सूरत हाल में हम पीछे बैठे में कुछ नहीं कर सकते। यही जो कुछ होना होगा वो यही करेंगे, इसलिए कि इन्हीं का ये किया कराया है। और इसकी वजह से इनको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कोई 1980-90 की दहाई नहीं है जहां पे आप एक टेलीविजन है और लोगों के पास सेल फोन नहीं है। इनको ये देखना पड़ेगा कि जो जजों ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में इमरान खान को रिलीफ फराहम किया है, वो भी उस प्रेशर का सबब है जो कि अवाम ने जाहिर किया है। उस प्रेशर का सबब है जो बाहर से आया है, एक साबिक वजीर आजम की इस तरह विच हंटिंग के खिलाफ। तो उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी एक बड़ा ही तवील जंग आगे उनकी बाकी है जिस अंदाज में उनको केसों में फंसाया गया है। लेकिन इनको ये भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक साबिक वजीर आजम रातों रात को दहशतगर्द भी हो गया, बागी भी हो गया और तौहीन अदालत हो गया। ये फार्मूले माजी के थे, अभी इस दौर में ये कामयाब होने वाले नहीं है। और जितना जल्दी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी मौजूदा हुकूमत को इसका एहसास हो गया, उतना ही अच्छा होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए। ठीक है जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा, और क्या आपको लगता है उनके खदशात हैं कि वो दोबारा गिरफ्तार होंगे? जी, उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त। जहाँ 200 से ज्यादा केसेस हों तो वहाँ किसी भी शख्स को खदशात हो सकते हैं कि ज़ाहिर है एक केस, और जो हमारी रवायत रही है और जो हमारा वतीरा रहा है खासतौर पे पुलिस का या जो इदारे हैं जिनको अरेस्ट करने का अख्तियार है, वो ये है कि एक केस से आदमी निकलता है, दूसरे से तीसरे से चौथे, तो उनका ये बिल्कुल सही है खदशा। और लेकिन ये इस मामले में कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा वही होगा। देखिए 75 साल में इसकी नजीर नहीं मिलती, और इससे पहले बेनजीर की शहादत के बाद भी हमने देखा कि किसी जगह पर यह इशारा नहीं मिला किसी एजेंसी को भी कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, यानी एक मंसूबे के तहत मुख्तलिफ टारगेट सेट किए जाए और उन टारगेट्स पे लोग जाएं और एक वक्त में, एक दिन में उन टारगेट्स को जाके तहस नहस कर दें। अब यहाँ देखें कि 75 साल में जिन इदारों और जिन इंस्टीट्यूशंस और जिन सेंसिटिव जो हमारी इमारतें हैं या जो हमारे यहाँ जो काफी तारीखी और अस्करी इमारतें हैं चलें उनको ले लें, या रेडियो पाकिस्तान हो गया, तो जिस तरीके से उसको तहस नहस किया गया वो पूरी दुनिया में आज जो जग रसाई हमारी हो रही है। और ये तो इमेजेस जो इस पे दिए गए हैं इसमें हमारे दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये कैच 22 है कि जब ताकतवर लोग ताकत में आ जाएं और सियासत में आ जाएं तो कुछ ना कुछ फिर उनको रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन इतना ज्यादा कि इस रिएक्शन से जो जंग रसाई हुई है हमारी, और ये अटैक और ये कोर कमांडर हाउस और ये किला बाला और इस तरीके से करना, इससे पहले अब ये जो रास्ता खुल गया है दुआ, ये रास्ता खुल गया है, ये बड़ा खतरनाक है। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी जब प्रेशराइज करेगी तो उसको पास एक नजीर होगी, एक मिसाल होगी कि ऐसा किया जा सकता है। लोग जो मजमा है, जो बेरोजगार और जो बिल्कुल सड़कों पर है, जिन नौजवानों के पास जो 64% इस मुल्क के नौजवान हैं, अब उन्होंने रास्ता देख लिया है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे,
اور جس طرح ہمارے سیاستدان کل کو پہلے والے سیاستدان اور آج کو یہ والے سیاستدان عسکری اداروں کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قصور نہیں ہے، ماشاءاللہ لگے بہت ساری چیز ہوئی ان کی، لیکن جس طریقے سے گھسیٹ کے لا رہے ہیں، ہم نے اس کی آبیاری کی ہے، ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے ساری اس ادارے کی آبیاری کی ہے، یہ بلڈنگیں ہماری ہیں، یہ ہمارے ٹیکس سے بنی ہے، اور اس کو اگر جا کے ہم اس طرح کریں گے اور روایت ڈالیں گے تو آئندہ ہمارے لیے بالکل غلط